بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج موت کے بارے میں کچھ خاص معلومات سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ انسان کو دو چیزوں سے بنایا گیا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ روح کے بغیر انسانی جسم صرف مٹی کی مانند ہے، کیونکہ روح کی وجہ سے ہی انسان کے اندر طاقت ہے، لیکن روح انسان کے اندر ہمیشہ نہیں رہتی۔ روح کو ایک خاص وقت دیا گیا ہے انسان کے اندر رہنے کے لیے، اور جب روح اللہ کے حکم سے جسم میں سے نکل جاتی ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ انسان کا جسم دنیا میں ہی رہ جاتا ہے اور روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ موت کے اس منظر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو انسان پریشان اور اداس سا رہنے لگتا ہے، اس کا کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ موت کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زید بن اسد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں 5 بار چکر لگاتے ہیں اور ہر فرد کو غور سے دیکھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر میں 7 بار چکر لگاتے ہیں اور ہر فرد کو غور سے دیکھتے ہیں، اور اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ موت سے کچھ دیر پہلے انسان عالم سکرات میں چلا جاتا ہے۔ اس عالم میں انسان عجیب سی دنیا دیکھتا ہے۔ مرنے سے پہلے انسان کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور انسان دیکھتا ہے کہ اس نے دنیا میں کیسے اعمال کیے تھے۔ اگر کوئی گناہگار انسان ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ کیسے اس نے بدکاری کی، کیسے چوری کی، کیسے شراب پی اور کتنا وقت اپنے اللہ سے غافل رہ کر بری محفلوں میں بیٹھا رہا۔ تب وہ اپنی زندگی کے تمام تر اعمال دیکھ لیتا ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ اب اس کا کیا انجام ہوگا۔ تب شیطان بھی اس کے قریب آ جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان اس انسان کے ماں باپ، بہن بھائی یا دوست وغیرہ کی شکل میں آتا ہے اور اس انسان کو کہتا ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور کافر ہو کر مر، کیونکہ مرنے کے بعد یہ دین ہی تمہارے کام آئے گا۔ پیارے دوستو، یہ انسان پر بہت مشکل وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کے عزیز و اقارب کھڑے ہیں۔ اس وقت اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، اللہ پاک کی فرما برداری کی، تو ایسے انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک خود اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور ایسا انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ روح کا نکلنا انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اعمال کیسے تھے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض کر لی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے اس کی روح کو نکلنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شاخ ہو، اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں اور ان کانٹوں کو انسان کے پیٹ میں پیوست کر دیا جائے اور پھر بہت زور سے یہ کانٹے دار شاخ انسان کے پیٹ سے نکالی جائے تو اس انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو اگر زمین و آسمان میں رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ موت کی تکلیف 1000 دفعہ تلوار مارنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ موت کے وقت انسان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ بہت بے بس ہو جاتا ہے کہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا۔ پیارے دوستو، موت کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے اور ٹانگیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں
اور آہستہ آہستہ روح کو اوپر کی طرف لایا جاتا ہے۔ جب روح انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ملک الموت علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے سب انسانوں کو گزرنا ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ اب جانتے ہیں کہ بچوں کو موت کیسے آتی ہے اور ملک الموت کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیسا سلوک پیش کیا جاتا ہے۔ اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ملک الموت بچوں کی روح نرمی سے قبض کرتے ہیں اور بچے مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ اور جنت میں یہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی کفالت میں دیے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے بعد جب ان بچوں کے ماں باپ جنت میں جائیں گے تو پھر یہ بچے ان کے ماں باپ کے سپرد کر دیے جائیں گے اور مرنے والے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کی سفارش قبول کرے گا۔ پیارے دوستو، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختی سے بچائے اور کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔